بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ لا الہ الا اللہ کی عظمت۔ ابن حبان حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا کہ کوئی ایسا ورد تعلیم فرما دیں جس کے ساتھ وہ اسے یاد کیا کرے کہ عنوان کے بعد حدیث ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا جس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ ورد کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کلمہ تو تیرا ہر بندہ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہیے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، کوئی ایسا وظیفہ چاہتا ہوں جو تو نے کسی اور کو تعلیم نہ فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے۔ حدیث بطاقہ میں بھی اسی کی تائید کرتی ہے اور سنن میں اسی مفہوم کے قریب ایک اور حدیث بیان ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ 9 ذی الحج کو کی جائے اور افضل ورد وہ ہے جو میں بھی پڑھا کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء کی زبان پر جاری رہا ہے۔ وہ مندرجہ ذیل ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا اللہ سوتا ہے؟ ابن ابی حاتم آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تیرا رب سوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، اے موسیٰ، یہ تجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرا رب سوتا ہے؟ 2 شیشے ہاتھ میں لے رات کو قیام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ شیشے لیے اور کھڑے ہو گئے۔ جب رات کا تیسرا حصہ گزر گیا تو آپ کو اونگ آ گئی اور گھٹنوں کے بل گر پڑے، پھر جاگے اور شیشے پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو آپ کو اونگ آ گئی، شیشے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر مجھے نیند آتی تو آسمان اور زمین کا توازن بگڑ جاتا اور سب کچھ ہلاک ہو جاتا، جس طرح تیرے ہاتھ میں یہ شیشے ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر آیت الکرسی نازل فرمائی۔ علامہ ابن جریر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ منبر پر کھڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ بھی سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے 3 دن رات آپ کو بیدار رکھا، پھر دونوں ہاتھوں میں ایک شیشے کی بوتل دی اور حکم دیا کہ ان دونوں کی حفاظت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی، قریب تھا کہ دونوں ہاتھ آپس میں مل جاتے، آپ جاگ گئے۔ آپ نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ دیا تاکہ وہ بوتلیں ٹکرانے سے بچ جائیں۔ آپ کو نیند آ گئی۔ پھر دونوں ہاتھ ٹکرائے اور بوتلیں ٹوٹ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دیا کہ اگر وہ سوتا تو زمین و آسمان قائم نہ رہتے۔ اس حدیث کو مرفوع روایت کرنا غریب ہے، لگتا یوں ہے کہ یہ موقوف ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ
پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو، اور حکم دیا پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، اور یاد رکھنا وہ احکام جو اس میں درج، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر منہ موڑ لینا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ پہاڑ سروں کے اوپر۔ ترجمہ: اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر اس طرح گویا وہ صاحبان ہیں، اور خیال کرنے لگے کہ وہ ضرور گر پڑیں گے، ان پر ہم نے کہا پکڑ لو جو تم نے دیا تمہیں پوری قوت سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اسلاف فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر جن پر تورات لکھی ہوئی تھی بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اسے قبول کرو اور عزت و ہمت سے اسے لے لو، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہمیں پڑھ کر سنا، اگر اس کے اوامر اور نواہی آسان ہوئے تو ہم قبول کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس میں جو کچھ ہے قبول کر لو۔ انہوں نے پھر وہی بات دہرائی۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا اور انہوں نے پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر اٹھایا، جیسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ یہ بادل ہیں جو ان کے سروں پر چھایا ہے، اور انہیں بتایا گیا کہ اگر انہوں نے ان تختیوں میں جو احکام ہیں قبول نہ کیے ان پر یہ پہاڑ الٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے ان احکام کو قبول کر لیا، انہیں حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، وہ سب سجدے میں گر گئے اور کن اکیوں سے پہاڑ کو دیکھنے لگے۔ آج تک یہودیوں میں یہ عادت عام ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سجدے سے بڑا کوئی سجدہ نہیں جس کی وجہ سے عذاب ٹل گیا۔ حضرت ابوبکر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ احکامات نشر کیے تو زمین پر کوئی پہاڑ، کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جس پر لرزہ طاری نہ ہوا، اور زمین پر چھوٹا یا کوئی ایسا یہودی نہ تھا جس کو یہ کلام پڑھ کر سنایا گیا ہو اور وہ لرز و برہنت نہ ہوا اور سر نہ دھنسا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، یعنی اس عظیم میثاق اور امر جلیل کے مشاہدے کے بعد بھی تم نے وعدہ خلافی کی اور نقض سے عہد کیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یعنی انبیاء کی بعثت اور کتب کے نزول کے ذریعے تم پر اللہ کا فضل و احسان نہ ہوتا تو لکنتم من الخاسرین۔ ترجمہ: تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔